اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اور رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلاة و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حاضرین اکرام، قرآن حکیم کی سورہ احقاف 26واں پارہ 46ویں سورت کی تین آیات مبارکہ 7، 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ رب العزت نے اس سورہ میں اس مقام پر کفار مکہ کی ہٹ درمی کا بیان فرمایا۔ یہ مکی سورت ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وہ حق کے بارے میں کہتے ہیں جب حق آ جاتا ہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے حبیب آپ کہہ دیں، ارشاد فرمائیں کہ اگر اس کلام کو میں نے خود گھڑا ہے
تو تمہارے اندر تو کوئی طاقت نہیں کہ مجھے اللہ سے چھڑا سکو۔ اگر میں خود اس کلام کو گھڑتا ہوں، خود بناتا ہوں، اگر ایسا ہے تو اللہ مجھے پکڑ لے تو تم نہیں چھڑا سکتے مجھے، تو میں کیوں ایسا کام کروں گا تمہاری خاطر کہ پکڑا جاؤں اور چھڑانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ یعنی جو کلام تمہارے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جو آیتیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں میری عقل اور نفس کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے۔ هو عالم بما تفیدون فی، افاد یفید افادۃ، جب اس کے بعد فی آتا ہے مفعول پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہو جانا، محو ہو جانا۔ اللہ بہتر جانتا ہے تم جن چیزوں میں مصروف ہو، جن میں مشغول ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ کفا بہ میں جو با ہے یہ زائدہ ہے، اور جس ضمیر پہ یہ داخل ہو رہی ہے وہ محل رفع میں ہے فاعل ہونے کی بنا پر، یعنی کف اللہ شہیداً۔ تو کبھی اس طرح کر دیتے ہیں، کوئی زائد حرف لایا جاتا ہے، کلام کے حسن میں اضافہ ہوتا، کفا بہ شہیداً، یعنی کفا باللہ شہیداً، اللہ کافی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 8ویں آیہ مبارکہ ہے، 9ویں آیت نمبر 9 سورہ احقاف کی۔ یہ بہت اہم مقام ہے قرآن حکیم کا۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ ان سے کہہ دیجئے ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری، اس کا بعض لوگوں نے صرف اتنا ترجمہ کیا ہے میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی کفار مکہ کو آپ فرمائیں ما ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، ولا بکم، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ادری کا بعض لوگوں نے صرف یہی لفظی ترجمہ کر کے بات ختم کر دی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم مقام ہے۔ اس پہلے حصے میں ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی تو رسول گزرے۔ کفار مکہ کے جو اعتراضات ہیں وہ دیگر مقامات پر بھی بیان ہوئے ہیں،
کہتے تھے یہ ایک انسان کو، ایک بشر کو رسول بنا دیا گیا، اور ایک بشر کس طرح رسول ہو سکتا ہے؟ فرشتے کو رسول بنا کے بھیجنا چاہیے تھا، نورانی مخلوق کو بھیجنا چاہیے تھا۔ اور قرآن مجید نے دوسرے مقامات پہ بیان کیا ہے، کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، یا کلو، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں مارکیٹوں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ رسول کوئی آسمانی مخلوق ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو پہلے بھی تو نبی اور رسول گزرے، تمہارا یہ اعتراض کہ اگر رسول انسانوں میں سے بنانا ہی تھا تو کوئی امیر کبیر بندہ ہوتا جس کے نوکر چاکر ہوتے، کوئی بادشاہ ہوتا، کوئی مربوں کا اور بڑی بڑی جائیدادوں کا مالک ہوتا۔ فرمایا ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، پہلے جو رسول گزرے ہیں وہ کون سے بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، وہ بھی انسان تھے، اور اللہ نے معاشرے میں سے ان کو منتخب کر کے اپنی نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ منصب رسالت کا تعلق اور اللہ کے خلیفہ ہونے کا تعلق دولت کے ساتھ، ثروت کے ساتھ نہیں، سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ نہیں۔ ان کے جتنے مطالبات تھے یا اعتراضات تھے ان کو اس جملے میں رد کر دیا گیا، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اگلا حصہ ہے وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں عام طور پر اس بار مفسرین نے ایسی باتیں لکھی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور میرے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض داخل نصاب درسی تفاسیر میں بھی یہ روایات ملتی ہیں، اور یہ طبری وغیرہ نے نقل بھی کی ہیں کہ اس آیت کے بعد کفار مکہ نے کہا کہ جب آپ کو خود پتہ نہیں کہ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے تو ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سورہ فتح کی آیتیں اتری، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو خوشخبری سنا دی کہ آپ بخشوائے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ پھر وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا معاملہ تو حل ہو گیا، آپ کے لیے تو خبر آ گئی کہ بخشے ہوئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ سورہ فتح کی اس سے آگے والی 6 نمبر آیتوں میں بیان ہوا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ایمان والے بھی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے یہ بتایا کہ میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر خوشخبری مل گئی کہ آپ بھی آخرت میں نجات پانے والے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام۔ ان واقعات کا بڑی شدت کے ساتھ حضرت امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں
اور امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری میں رد کیا ہے، اور خود امام طبری نے ان کا رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابتدائی دعوت کے دور میں ایسی باتیں کر دی جائیں جس سے دوسروں کے اندر اور بے یقینی پیدا ہو۔ بالکل ابتدائی دعوت میں کافروں کو کہا جائے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرا کیا معاملہ ہوگا، تمہارا کیا ہوگا۔ اس لیے ان روایات کو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اب مجھے یہاں شہر سے نکال دیا جائے گا، میرے ماننے والوں کو نکال دیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، مستقبل کے بارے میں مجھے کسی چیز کا علم نہیں۔ یہ بات بھی قرآن مجید کی صریح آیات کے خلاف ہے۔ یہ نتیجہ نکالنا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز فرمائے گا جہاں اولین و آخرین تعریف کریں گے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیا مقام عطا فرمایا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور بالکل ابتدائی مکی آیات میں یہ بتایا گیا، جب کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ جبریل علیہ السلام کے آنے کا رکا تو سورہ والدعاء میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزرنے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس آیت کے بعد فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔ اس میں تو واضح خوشخبریاں تھی کہ حضور علیہ السلام کے ایمان لانے والوں کو بھی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا تو معاملہ ہی الگ ہے، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ اکرام کو اس دنیا میں جنت کی خوشخبری دی۔ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اور حدیث صحیح میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ نے ایسا فرشتہ میرے پاس بھیجا ہے جو پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے، اور وہ مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ جنت کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی اور حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دوسروں کے بارے میں خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حسن درجے کی حدیث ہے، طبرانی میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں سیدنا علی کے جو فضائل کے باب میں جہاں حسن درجے کی روایتیں لائے ہیں ان میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور چلتے چلتے ایک باغ میں چلے گئے، بہت خوبصورت باغ تھا۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ بڑا خوبصورت باغ ہے، فرمایا علی جنت میں تیرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت باغ۔ دوسرے باغ میں گئے، پھر 7 باغوں کے اندر گئے، ہر مقام پر سیدنا علی نے باغ کی تعریف کی تو حضور نے فرمایا یہ تو آج خوبصورت ہے، اس سے اعلیٰ اور خوبصورت باغ جنت میں اللہ نے تیرے لیے رکھا ہوا۔ اور پھر حضرت علی نے مڑ کے دیکھا تو آپ کی چشمان مقدس میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا علی الدغائن فی صدور القوم، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سینوں کے اندر تیرے خلاف نفرت ہے، بغض ہے تیرا،
اور جس وقت میں دنیا سے جاؤں گا وہ ظاہر کریں، پھر تیرے سر پہ تلوار لگے گی، پیشانی پھٹ جائے گی اور شہید ہو جائے گا، تیری داڑھی خون سے تر بتر ہو جائے گی۔ حضرت علی کی شہادت کی خوشخبری تھی، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ احد پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث صحیح میں ہے تشریف لے گئے، احد پہاڑ کے اوپر، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عثمان ہیں اور حضرت علی شیر خدا ہے۔ اور احد پہاڑ لرزنے لگا تو آپ نے فرمایا اسکت یا احد، اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ فرمائیں کہ مجھے نہیں پتا آگے میرا کیا معاملہ ہوگا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا۔ اچھا، دنیا کے جو معاملات ہیں مستقبل میں کیا ہوگا، ایک ایک چیز کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک مقام پہ کھڑے ہو کر قیامت تک ہونے والے واقعات آپ نے بیان کیے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم میں سے جس کا حافظہ جتنا زیادہ تھا اس کو اتنی باتیں یاد رہ گئیں، اور جب ہمارے سامنے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے جیسے بیان کیا تھا ایسے ہی ہو رہا ہے۔ خندق کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک سخت چٹان ہے اور صحابہ اکرام بڑا زور لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر وار کر رہے ہیں، کدالیں مارتے ہیں، لیکن چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر 3 ضربیں ماری اور 3 ملکوں کی فتح کی خوشخبری بھی ارشاد فرمائی، اور اسی ترتیب سے ایران، مصر اور یمن فتح ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ بعد میں ہونے والے واقعات کو کیسے بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ مطلب بھی درست نہیں کہ دنیا کے بارے میں آپ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس میں جو انتہائی ضروری چیز ہے وہ لغت، عرب کی لغت کو جاننا۔ اب لغت عرب میں اس کا کیا معنی ہے، لا ادری، درایت کس چیز کو کہتے ہیں، یہ ذرا دیکھتے ہیں۔ لسان العرب ہے، لغت عرب کی اہم ترین کتاب ہے، تاج العروس علامہ زبیدی کی، یہ کئی کئی جلدوں میں لغت عرب کی کتابیں ہیں۔ اور المفردات قرآن کی لغت پر امام راغب اصفہانی کی انتہائی اہم کتاب ہے۔ اب عرب کی لغت میں درایت کا کیا معنی ہے، جب آپ کہیں عالم یعلم، اس کا معنی بھی جاننا ہوتا ہے، علم کا معنی بھی جاننا، اور درا یدری اس کا معنی بھی جاننا، لیکن فرق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ عالم ہے لیکن اللہ کو آپ داری نہیں کہہ سکتے درا یدری سے اس میں فاعل بنا کر۔ اس لیے لغت کی ان بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ عرب کے ایک شاعر نے ایک مصرع میں اللہ کو داری کہا، اس نے کہا لا ہم لا ادری وانت الداری، اے اللہ لا ادری میں نہیں جانتا، وانت الداری اور تو جاننے والا ہے۔ تو سب نے لکھا کہ یہ شاعرانہ بکواسات میں سے ہے، یہ لغت عرب کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شاعر کا جاہلانہ پن ہے جس نے اللہ کے لیے داری کا لفظ استعمال کیا، اپنی عقل کو، سوچ کو استعمال کر کے کسی چیز کو جاننے کو درایت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم نہیں ہے کہ اندازے سے اور تخ تخمینے سے علم آئے، اللہ ازل سے اپنی شان کے ساتھ کائنات کی ہر شے کو جانتا ہے۔ اللہ کو آپ عالم ہے اللہ، لیکن درا یدری کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو آپ داری کہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عرب کے ایک شاعر کا جاہلانہ پن ہے، اجڑ پن ہے
یہ ایک بکواس ہے جو اس نے کہہ دیا ہے کہ اللہ داری ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو آپ داری نہیں کہہ سکتے. اٹکل پچو سے، اندازے سے کسی چیز کو جاننے کا نام، اس کو کہتے ہیں درایت. اب ادری کا معنی کیا ہوگا؟ اے حبیب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ میں اپنے دماغ اور عقل کو استعمال کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کیا ہونے والا ہے. مجھے جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ براہ راست عطا فرماتا ہے. وحی کے اندر عقل، تخ، تخمینے اور اندازوں کا دخل نہیں ہوتا. اللہ کا علم براہ راست اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے. نبی اندازوں سے مستقبل کی بات کے بارے میں ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بات کرتے ہیں. اب دیکھیں، اگر قرآن مجید کے اسی انداز کو دیکھیے جس کو قرآن مجید کا نظم کہا جاتا ہے، آیت کے اندر ہی تفسیر ہوتی ہے. ما ادری، میں نہیں جانتا، یعنی میں خود اپنے طور پر اپنے اندازوں سے، تخمینوں سے نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. مجھے جو اللہ علم دیتا ہے وحی کے ذریعے دیتا ہے. نبی کا علم اندازوں سے نہیں ہوتا، نتیجے نکال کے نہیں ہوتا. اللہ نبی کو براہ راست اپنے خزانہ علم سے علم عطا فرماتا ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو ایک واضح صاف ڈرانے والا ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. لیکن تم پھر ڈٹے ہوئے ہو اور اس نصیحت کو ماننے کے لیے بالکل تم تیار ہی نہیں ہو. ان ادری، میں از خود نہیں جانتا. جو صغرے کبرے ملا کر، قرائن کو دیکھ کر ایک بندہ گہرے بادل دیکھ کر کہہ دے کہ بارش ہوگی، اس کو درایت کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ تیز ہوا آ جائے اور بادلوں کو اڑا کے لے جائے اور بندے کی بات غلط ہو جائے. لیکن جو پیغمبر کی بات ہوتی ہے، جو وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور کثیر تعداد میں صحیح احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کے بارے میں خبر ارشاد فرمائی، اور جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح وہ واقعہ پیش آیا. بخاری میں یہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی رات کو، صبح کو جنگ ہونی ہے، غزوہ بدر ہونا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں چھڑی لی اور زمین کے کچھ حصوں پہ نشان لگائے اور فرمایا کہ کل فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی، ابو جہل کی لاش، ھذا مسرع فلاں. یہ سارا یسرع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پچھاڑنا، اور مسرع جہاں آپ دشمن کو پچھاڑتے ہیں، جہاں وہ یا زندہ گرتا ہے یا مر کے گرتا ہے، جہاں گرا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے، اس جگہ کو مسرع کہا جاتا ہے، اس میں ظرف ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی مبارک سے، عصا مبارک سے آپ نے نشان لگائے، ھذا مسرع فلاں، کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہو، عتبہ یہاں پڑا ہوا ہوگا، شیبہ یہاں پڑا ہوا ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں، بخاری میں ہے کہ دوسرے دن جہاں حضور نے نشان لگایا تھا اسی مقام پر اسی نامزد کافر کی لاش پڑی ہوئی تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کسی بات کے بارے میں کہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا نہ ہو. تو یہ درایت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے اندازے سے، اپنی عقل کو استعمال کر کے، قرائن کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز جاننا. پیغمبر کی یہ شان نہیں ہوتی. پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتا ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے. حضرت امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر المعانی میں اس مقام پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امور دنیاوی ہوں یا امور دینی، دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے جتنے معاملات تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ نے تمام متعلقہ امور کے علوم حضور کو عطا فرما دیے تھے. اور امام نظام الدین نشاپوری تفسیر غرائے عطا من قبل نفسہ ہی
فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جو نفی ہے وہ اپنے علم کی نفی ہے، اپنی طرف سے، وحی سے ملنے والے علم کی نفی نہیں ہے۔ اللہ وحی کے ذریعے پیغمبر کو یہ علم عطا فرماتا ہے اور خوشخبریاں سنائی ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو یہ شان حاصل ہوگی اور آپ کے ماننے والوں کو قیامت کے دن یہ شان حاصل ہوگی۔